العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس نعمت پر فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ علی احسان عظیم. پچھلے جمعہ ہم نے اس مہینے کی مناسبت سے اولیاء کرام کی کیا اقسام ہوتی ہے، ولی کہتے کس کو ہیں، کب وہ درجہ ولایت کو پہنچتا ہے، کیا کوالٹیز، کیا خوبی ان کے اندر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سماعت کی تھی. آج کا جمعہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو ہم جانیں گے، کیونکہ غالباً پیر کے دن 11ویں شریف ہے اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبت ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہم ان کا ذکر خیر سماعت کریں گے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات اور وہ عظمت اور وہ شخصیت ہے کہ آپ کی سیرت لکھنے والے اور آپ کے مریدین وغیرہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اور عادات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور عادات کا مظہر تھا. یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اس طور پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کیا کرتے تھے کہ گویا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو سکھا رہے ہیں اور خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں. اتنے آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں کے پابند اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں سے قربت رکھنے والے تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کسی اور ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی عظمت، ویسی شان عطا نہیں فرمائی ہے. ہزاروں بلکہ لاکھوں اولیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک، جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے تک اولیاء کرام آتے رہیں گے. بڑے بڑے اولیاء کرام اس دنیا میں گزرے، لیکن ان کا چرچا، ان کی بات، ان کی عظمت ایک وقت تک محدود رہی. وقت گزرتا گیا، ان کا چرچا کم ہوتا گیا اور ان کا نام جو ایک وقت میں آسمان کے ستاروں کی طرح، میں اگر یہ کہوں کہ سورج اور چاند کی طرح ان کا اس وقت نام چمکا کرتا تھا ان کے دور میں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ان کے ذکر سے غافل ہوئے اور ان کا نام صرف کتابوں میں باقی رہ گیا. بہت بڑے اولیاء کرام کے نام کتابوں میں ہم کو پڑھنے میں آتے ہیں، ان کی سیرت پڑھنے میں ملتی ہے، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دوام عطا فرمایا ہے جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچپن ہی میں مقام قطبیت، یعنی جب میں طالب علم تھا مجھے مقام قطبیت پر پہنچا دیا. قطب جو ایک درجہ ہوتا ہے ولایت کا، اس درجے پر حضرت غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے فائز فرما دیا اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو پیوستہ کر دیا. اور یہی وہ محبت ہے کہ آج 900 سال سے زائد کا عرصہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو گزرے ہوئے ہو گیا، لیکن آج بھی ہم ان کا تذکرہ بڑے احتشام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آپ کا ذکر سناتے بھی ہیں.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے اور آپ کے ذکر کو دوام عطا فرمایا ہے۔ جتنے اولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اب تک آئے اور قیامت تک، جب تک کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ولیوں کا امام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو جو مقام ولایت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا ہے، جو سردار اولیاء کا مقام ہے، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے گا۔ پچھلے دوروں میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ جو 12 اماموں کا کانسیپٹ ہے، حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، اسی طرح آپ کی اولاد حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، یہ جو 12 امام ہیں یہ اس وقت کے سردار اولیاء تھے۔ لیکن جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور وہ شرف عطا فرمایا کہ آپ اس وقت کے اولیاء کے سردار ہوئے، اور آنے والے قیامت تک، قرب قیامت تک، جب تک حضرت امام مہدی آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سردار اولیاء کا منصب عطا فرمایا۔ یہ شان اور یہ عظمت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اولیاء کرام کے زمرے میں سرداری رکھتے ہیں، آپ کو نسبی شرافت اور عظمت بھی حاصل ہے۔ آپ کے والد گرامی حسنی سید ہے، حضرت امام حسن کی اولاد ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سید ہے، یعنی حضرت امام حسین کی اولاد ہے۔ تو یہ جو دونوں مل کر نجیب الطرفین جس کو کہا جاتا ہے، دونوں طرف سے آپ سادات ہیں، یہ مقام اور یہ بزرگی بھی آپ کو حاصل ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک وصف آتا ہے دستگیری، یعنی کوئی پریشان حال ہو اس کی مدد کرنا، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف خاص تھا۔ اسی لیے آپ کو غوث الاعظم کہتے ہیں۔ عربی میں غوث کے معنی مددگار کے آتے ہیں، بہت بڑے مددگار کے۔ یہاں اس سے مراد کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ غوث مدد کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح اگر میں آپ کو مثال دوں، زندہ رہنا، اللہ لا الہ الا هو الحی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، لیکن ہم بھی تو زندہ ہے۔ تو ہماری زندگی میں رب کی زندگی میں فرق ہے۔ رب کی زندگی دائمی ہے، ہمیشگی والی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی عطا سے ہے، ایک وقت تک اللہ نے ہم کو زندگی دی اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور سمیع، سننا، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ اللہ کی صفت دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ آج سنتا ہے کل نہیں سنے گا، یا کچھ باتیں سنتا ہے کچھ نہیں سن سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ سنتا رہے گا، ہر بات کو سن رہا ہے۔ لیکن جو اللہ نے قوت سماعت ہم کو دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے۔ جو باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہم اس کو سن سکتے ہیں، جو ہم سے غائبانہ طور پر ہوتی ہے وہ سننے کی قوت و قوت سماعت اللہ نے ہم کو نہیں دی۔ اسی طرح قوت بصارت ہے، دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وہ بصیر ہے، لیکن اس کی جو شان ہے وہ ہمیشہ والی ہے۔ ہماری جو نظریں ہیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، وہ صرف سامنے کی طرف دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ حد مقرر نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، کوئی شے اس کی نظر سے غائب نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قوتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ ہمیشہ والی ہے، لیکن جو بندوں کو عطا ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ تو اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنی طرف سے مدد کر رہا ہے۔ ہم کسی ولی کے پاس، کسی ولی کے آستانے پہ جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھ کر نہیں جاتے کہ وہ بذات خود اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں۔
نہ ہم جا کر اس ولی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو یہ دے دیجئے. اگر یہ کوئی کہتا ہے تو یہ غلط کرتا ہے, یہ شرک ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. ہم اس ولی کے آستانے پہ, اس ولی کی بارگاہ پہ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم جو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے مستفیض ہو. کیونکہ جو اللہ کا بندہ خاص ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں نے پچھلے جمعہ بھی جو حدیث مبارک کا ذکر کی تھی کہ جو بندہ فرائض پڑھے اس کے بعد کثرت نوافل کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جب بندہ بولتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویائی آ جاتی ہے. بولتا بندہ ہے لیکن جب وہ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کہے کی لاج رکھ لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا نیک اور مقرب بن گیا ہے. جب وہ بندہ سنتا ہے, اللہ فرماتا ہے سنتا تو وہ اپنے کانوں سے ہے لیکن ہم اس میں اپنی سماعت رکھ دیتے ہیں. تو جس طرح ہم صرف سامنے والوں کی آوازوں کو سنتے ہیں, قریب والوں کی, وہ بندہ دور کی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے. تو ہم جب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اور جاتے اس لیے ہیں کہ ہم اس صاحب قبر کی مزار سے اور اس صاحب قبر کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے. کیوں؟ اسی حدیث میں اللہ تبارک و تعالی, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے, کون سا بندہ جو ہماری بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے, ہم سے سوال کرتا ہے, ہم سے کچھ مانگتا ہے, تو ہم ضرور بضرور اس کو عطا کرتے ہیں. ہماری دعاؤں کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا. ہماری دعاؤں کے 3 درجات ہیں, یا قبول ہوتی ہے, یا رد کر دی جاتی ہے, یا معلق کر دی جاتی ہے. اس کا صلہ ہم کو کل میدان محشر میں دیا جائے گا. تو یا تو کچھ قبول ہو جاتی ہے, یا کچھ رد ہو جاتی ہے, یا کچھ محفوظ کر دی جاتی ہے. ہماری دعاؤں کے 3 اسٹیپس ہیں. لیکن جو اللہ کا مقرب اور بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ مانگتا ہے تو ہم ضرور اس کو عطا کرتے ہیں. تو ہم ان کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ اگر وہ ہماری سفارش کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کہے کی لاج رکھتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے. ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. ہمارے لیے جو آفات و بلیات آ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں افاقہ کر دیتا ہے. ہمارا یہ مطمع نظر ہوتا ہے, یہ عقیدہ ہوتا ہے. تو جب ہم غوث آدم کہتے ہیں, غوث مدد کرنے والے کو کہتے ہیں, آدم بڑے کو کہتے ہیں, بڑے مدد کرنے والے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے بڑا رہیں, معاذ اللہ, ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا. آپ بچے سے بھی اٹھا کر پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ حقیقت میں مدد کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. تو حضرت غوث آدم جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اور دستگیر, یہ بھی فارسی کا لفظ ہے, اس کے بھی معنی آتے ہیں دستگیر. جب ہم حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کی سیرت میں ہر غم زدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرمانا, ضعیفوں میں بیٹھنا, فقیروں کے ساتھ تواضع کے ساتھ, یعنی عاجزی کے ساتھ. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, امیر ہے, پیسے والا ہے, تو ہم اس کے ساتھ اٹھ کر ملتے ہیں, بڑے اچھے انداز سے اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں. جب غریب آتا ہے تو ہم بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر وقت گنجائش نہیں دیتا تو اس کو جھڑک کر ہکال بھی دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہوتا ہے. لیکن اولیاء کرام کی جب ہم سیرتیں پڑھتے ہیں تو ان کے اندر یہ خاص وصف پایا جاتا ہے. وہ امیروں سے زیادہ کلام نہیں کرتے, امیروں کی خاطر و تواضع نہیں کرتے, لیکن غریبوں کی خاطر و تواضع کرتے ہیں. غریبوں کے ساتھ اچھے انداز سے وہ بات کرتے ہیں. تو حضرت غوث آدم کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہے. بڑوں کی عزت, چھوٹوں پر شفقت فرماتے, سلام میں پہل کرتے, لوگوں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کا درگزر فرماتے. جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی خدمت کرتا, نظر و نیاز, ہدیہ یا تحفہ پیش کرتا, تو آپ اس کی قدر کرتے اور اسی وقت اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ اور خیرات کر دیتے. کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی چیز آپ نہیں رکھ لیتے, اللہ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کر دیتے. جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا مال و متاع تو لوگوں کو دیتے ہی دیتے تھے. آپ کی محفل میں کوئی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں مقام پانے کے لیے آتا, تو بیک وقت ایسا بھی ہوتا کہ 40 حضرات کو مقام ولایت پر حضرت غوث آدم اپنی ایک نظر سے ڈال دیا کرتے تھے. ایک نظر فرماتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام ولایت سے سرفراز فرما دیتا. یہ مقام حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اسی طرح آپ انتہائی رحیم اور کریم النفس تھے. شجاعت ایسی, بہادری ایسی کہ خلیفہ وقت بھی ہوتا تو ممبر پر بیٹھ کر اس کو للکارتے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو, یہ شریعت کے خلاف ہے, اس کو کرنا بند کرو. یہ آپ کا بہادری, آپ کی شجاعت تھی. اسی طرح امانت
دیانت جو تھی آپ کے پاس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، انصاف اور عدل کے آپ پیکر تھے، عفو کرنے والے، عطا فرمانے والے، اور حلم، برداشت، حیا آپ کی بے مثل و بے مثال۔ اسی طرح آپ کی ذات کبھی بدلہ لینے کے لیے آپ کسی کے آگے نہیں آتے، کوئی برا بھلا بھی کہتا تو آپ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے۔ ابھی میں نے جو خطبہ مسنونہ میں جس آیت کی تلاوت فرمائی اس میں اولیاء اللہ کی ایک صفت اللہ بیان کرتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان کے ساتھ مخاطب کرتا ہے، جب کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، قَالُوا سَلَامًا، وہ سلامتی کے الفاظ کہتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاج، یتیم اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا آپ کے خاص اوصاف میں شامل تھا۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف تھے۔ اب ہم کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو غوث اعظم کا غلام کہتے ہیں، غوث اعظم کی گیارہویں کرنے والا کہتے ہیں، غوث اعظم کا ماننے والا، غوث اعظم کا مرید ہم کہتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر یہ اوصاف شامل ہے یا نہیں؟ کیا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں یا نہیں؟ ہم غریبوں کے ساتھ اور امیروں کے ساتھ الگ الگ رویہ رکھتے ہیں کیا؟ اس طرح کی جو حضرت غوث اعظم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، کیا ویسی صفات ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہٹانے کی، دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم آپ کا ایک لقب ہے، آپ اس سے مشہور ہوئے، لیکن آپ کا نام مبارک سید عبد القادر رضی اللہ عنہ ہے، یعنی عبد القادر آپ کا نام مبارک ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کا لقب محی الدین، غوث اعظم، محبوب سبحانی، پیران پیر، دستگیر، یہ آپ کے القابات ہے۔ آپ کے والد مبارک کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کی مقام ولادت جو ہے، جس جگہ آپ کی ولادت ہوئی، وہ مقام ایران کا ایک شہر ہے جس کو گیلان اور ہماری زبان میں جیلان کہا جاتا ہے۔ اسی لقب سے آپ کو عبد القادر جیلانی یا عربی میں گیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کی جو تاریخ ہے یکم رمضان المبارک ہے، یعنی آپ پہلی رمضان کو پیدا ہوئے، اور آپ کے بچپن کا یہ معاملہ تھا، آگے ہم جس کا ذکر سنیں گے۔ آپ کی وصال کی تاریخ بعض مؤرخین نے 17 ربیع الثانی یعنی اس مہینے کی 17 تاریخ اور بعض نے 11 تاریخ ذکر کی ہے، لیکن 11ویں تاریخ آپ کی بڑی مشہور ہوئی، اور وہ کیوں مشہور ہوئی انشاءاللہ آج ہم آئندہ جمعہ میں اس کو سماعت کریں گے۔ آپ کا مزار انور بغداد شریف میں بغداد شریف کے ایک مقام پر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ کی عمر شریف یعنی ظاہری عمر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 91 سال ہوئی، 91 ایئرس آپ کی عمر شریف ہوئی۔ اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رمضان کو ایران کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئے، اور آپ کا نسب مبارک حضرت امام حسن سے ملتا ہے، والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت تو بجا ہے، آپ کے والدین کریمین کا بھی بڑا مقام ہے۔ آپ کے والد مبارک حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں سفر پر تھے، دریائے دجلہ غالباً اس کے کنارے کنارے سے چل رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، افطار کا وقت ہوا، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تھی۔ دریائے دجلہ کے کنارے سے ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا، بھوک کی شدت بھی تھی۔ حضرت غوث اعظم کے والد گرامی نے اس سیب کو اٹھایا اور تناول کر لیا۔ جب آپ نے یہ سیب تناول کر لیا، اب خیال آیا کہ میں نے بغیر کسی کی اجازت کے وہ سیب کو تناول کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اس سیب کے عوض میں مجھے عذاب دے۔ دیکھیں اولیاء کرام کی نظر کیسی ہوتی ہے، کتنا ان کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، کیسے وہ تقوی کے علم بردار ہوتے ہیں۔ ایک سیب کھایا تھا معمولی سا، 1 درہم 2 درہم اس کی قیمت ہوگی، ہمارے طور پر 10 روپے 20 روپے بہت سارے لگا لے حساب، تو اب 50 روپے اس کی قیمت ہوگی، اس سے زیادہ کا تو ایک سیب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وہ ایک سیب کھایا، اب آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اس سیب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو عذاب دے گا۔ اب آپ اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے سے چلتے 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 دیکھتے دیکھتے راستہ ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ میں سے ایک بڑا جھاڑ ہے جس پر بہت سارے سیب ہیں۔ جب ہوا آ رہی ہے تو اس سے سیب ہل کر اس دریا میں گر رہے ہیں،
تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے جو بہتے بہتے اس کنارے تک آیا تھا اور میں نے اس کو تناول کر لیا۔ اب آپ نے اس باغ کے مالک کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بھی ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ جس کا نام آتا ہے، ان کا وہ باغ تھا۔ آپ ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے حضرت، میں نے آپ کے باغ سے بہتے ہوئے ایک سیب آیا اور میں نے اس کو تناول کر لیا، اس کی کیا قیمت ہے؟ کس شرط پر آپ مجھ کو معافی دیں گے؟ آپ جو بھی شرط رکھیں گے، جو بھی آپ اس کی قیمت طے کریں گے، میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی عام شخص نہیں تھے، اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے روحانی کشف کے ذریعے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، بڑا صالح معلوم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سیب کی سزا کو معاف کروں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 10 سال تک آپ کو میرے باغ کی دیکھ بھالی کرنی پڑے گی۔ سیب کتنے کا؟ بہت ہوا 50 روپے کا۔ اس کے عوض میں وہ شرط رکھ رہے ہیں کہ 10 سال آپ میرے باغ کی مالی گیری کریں گے، خدمت کریں گے، صاف صفائی کریں گے، تب میں آپ کو جا کر اس جرم کی معافی دوں گا۔ اب یہاں پر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ان سے بحث و تکرار کر سکتے تھے کہ بھائی جو بھی قیمت ہے آپ لے لو، آپ کو مارکیٹ سے ڈبل قیمت دے کر آپ وہاں سے اپنی جان چھڑا سکتے تھے، لیکن جو تقوی والا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، اب ان کی شرط ہے اس کو پورا کرنا ہے بغیر کسی چو چرا کرے کے۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر میں آپ کو دوسری شرط بتاؤں گا۔ وقت گزرا، 10 سال گزر گئے، آپ اس باغ میں خدمت کر رہے ہیں، وہی خدمت کرتے ہیں، وہی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ 10 سال گزرنے کے بعد جب وہ آپ کے پاس آئے، عبداللہ صومعی کے پاس آ کر کہا کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب آپ مجھے اجازت دے، تو آپ نے کہا کہ دوسری شرط ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ چلو یہ تو 10 سال تھے، گزر گئے، خدمت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت، لیکن یہ جو ذمہ داری تھی یہ بڑی بہت زیادہ ظلم والی، زیادتی والی نظر آ رہی ہے کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کرنا جو کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ بات کر سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کام کر سکتی ہے، نہ پیر سے، ساری ذمہ داری اس کی لینا، اس سے نکاح کرنا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کا توقف کیا، سوچا کہ اگر میں دنیا کی اس مصیبت کو برداشت کر لوں گا، یہاں اس کی خدمت کر لوں گا اور ان کی شرط کو منظور کر لوں گا، تو کل مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عذاب جھیلنا نہیں پڑے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس شرط کو بھی منظور کر لیا۔ نکاح ہوا، جب آپ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ ایک سیب کی سزا 10 سال سے بھگت رہا ہوں، کہیں دوسری غلطی مجھ سے نہ ہو جائے۔ فوری آپ اپنے دروازے سے باہر آئے اور آ کر آپ کے جو سسر محترم حضرت عبداللہ صومعی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی بہری ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، نہ جانے آپ نے یہ عیب گنائے تھے، اور میں جب اندر گیا تو ایک صحیح و سالم لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی فرماتے ہیں کہ میں نے جو یہ 5 عیب گنائے ہیں، یقیناً میری بیٹی کے اندر یہ 5 عیب ہے، لیکن یہ ظاہری عیب نہیں ہے بلکہ باطنی عیب ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہری اس لیے ہے کہ آج تک کسی نے کسی نامحرم کی گفتگو کو سماعت نہیں کیا۔ یہ گونگی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی نامحرم سے کلام نہیں کیا۔ یہ اندھی اسی لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کی طرف اپنی نظر نہیں اٹھائی۔ یہ لونجی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ وہ لنگڑی اس لیے ہے کہ وہ اپنے قدموں سے کسی ایسی گناہ کی طرف نہیں گئی جو اللہ کے عذاب اور عتاب کی طرف دعوت دیتا ہو۔ یہ 5 اوصاف اسی لیے میں نے بیان کیے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اور حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسی خوشی کے ساتھ یہ زندگی گزارنے لگے۔ تو ہم کو یہاں سے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جب والدین، والدہ اور والد نیک ہو
اور صالح ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی صالح عطا فرماتا ہے۔ والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور والدین جس انداز کے ہوتے ہیں اولاد بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم کے والدین کا یہ مقام تھا، اور ہم جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے معاملات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کا بچپن آپ نے گزارا۔ حضرت غوث اعظم کی ولادت یکم رمضان کو ہوئی، تو حضرت غوث اعظم کی پہلی کرامت یہ تھی کہ آپ سحر سے لے کر افطار تک کوئی چیز، دودھ بھی آپ نوش نہیں فرماتے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا اس وقت بغداد میں، جیلان کے شہر میں۔ 2-3 سالوں کے بعد ایسا ہوا کہ چاند کو لے کر اختلاف پیدا ہوا کہ چاند ہوا یا نہیں، رمضان شروع ہوا یا نہیں۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ جیلان میں ایک ایسا بچہ بھی ہے جو رمضان شروع ہو جاتا ہے تو سحر سے لے کر افطار تک کوئی چیز نوش نہیں فرماتا، وہ اپنی والدہ کا دودھ بھی نہیں پیتا، چلو ہم ان کے پاس چل کر دریافت کرتے ہیں۔ تو لوگ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مبارک کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ کیا آپ کے بیٹے نے کچھ پیا ہے، اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا ہے؟ تو حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ عبد القادر نے آج دودھ نہیں پیا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ چاند ہو چکا ہے اور رمضان کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ آپ کا بچپن ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے جب ہوئے تو آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ 18 سال کے جب آپ ہوئے تو گیلان میں جتنے عالم حضرات تھے، جتنا علم گیلان میں تھا، وہ سارے کا سارا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کر لیا۔ 18 سال کی عمر مبارک میں آپ اپنی والدہ ماجدہ سے آگے کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانے کی اجازت چاہتے ہیں، والدہ سے اجازت چاہتے ہیں، اور والدہ مراقبہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑے مقام پر فائز فرمانے والا ہے، میں آپ کی جدائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں لیکن آپ کو علم حاصل کرنے سے میں نہیں روک سکتی، آپ جائیں اور علم حاصل کریں۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ آپ کے والد کے 80 دینار میرے پاس ہے، آپ کے ایک بھائی بھی تھے، بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی غالباً، تو 40 دینار ان کے ہیں اور 40 دینار آپ کے ہیں، یہ 40 دینار میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس کو آپ اپنے سفر و حضر میں جس طرح چاہتے ہیں تصرف کرے اور اپنی دیکھ بھال کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت غوث اعظم کی والدہ نے سفر میں جانے سے پہلے آپ کے بغل میں آپ کا جو اوپر پہننے والا کوٹ تھا اس کے اندر اس مقام پر ان 40 دیناروں کو سی دیا۔ اب آپ سفر میں نکلے ہیں بغداد شریف کے، جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور ڈاکوؤں نے جتنے سفر والے تھے ان سب کا جتنا ساز و سامان تھا سارا چھین لیا، جو وہ لے سکتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں، پیسے وغیرہ سارے چھین لیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے نوجوان ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں میں سے ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے اور اس کے پاس 40 درہم سونے کے سکے، وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے کہا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم نے کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ وہ بھی ہنسا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جب وہ سارے چور اور ڈاکو مل کر اپنے سردار کے پاس حاضر ہوئے تو یہ دونوں لوگوں نے کہا کہ ہم نے جس قافلے کو آج لوٹا ہے اس میں ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 درہم ہے، لیکن وہ اس حالت سے ایسا نہیں لگتا کہ اس کے پاس 40 درہم ہوں گے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ان کو لے کر آیا گیا تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ حضرت غوث اعظم سے اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ کہاں ہے؟ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میرے بغل میں سیے ہوئے ہیں۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ سارے لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس رہ جائے، ہم جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ کر چلے جائے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ چھپے ہوئے مال کو تم بتا رہے ہو کہ یہاں پر مال چھپا ہوا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میری والد ماجدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کتنا ہی برا وقت آ جائے، اے عبد القادر تم ایک چیز کو ذہن میں رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ماں کی ایک نصیحت تھی۔
حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ماں کی ایک نصیحت پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ماں نے جو نصیحت کی ہے اس نصیحت کو میں بھول نہیں سکتا۔ میں نے جو گھر سے نکلتے ہوئے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے، جو عہد و پیمان کیا ہے، میں اس کو توڑ نہیں سکتا۔ جب یہ کلمات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تو ڈاکوؤں کے سردار پر اس کلمات کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ اے جوان، آپ اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کی خاطر آپ اپنا سارا مال دینے کے لیے تیار ہے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے بے خبر ہے۔ اللہ سے ہم نے جو وعدے کیے ہیں، جو اللہ سے ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، ہم اس کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کلمات جب ڈاکوؤں نے کہا، اور جب ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ کلمات حضرت غوث اعظم کے سنے تو حضرت غوث اعظم کے دست حق پر وہاں توبہ کی اور کہا کہ میں آج سے اس کام کو چھوڑنے لگا ہوں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ کام چھوڑ دیا تو سارے ڈاکو کہنے لگے کہ ہم جب رہزنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، مال ضبط کیا کرتے تھے، کسی کے مال پر قبضہ کیا کرتے تھے، تو جب آپ ہمارے سردار تھے اور آج آپ توبہ کر رہے ہیں تو آج بھی آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ ہی کے اشارے پر ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک نئی راہ راست پر لے کر جاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم خود فرماتے تھے کہ یہ پہلے لوگ تھے، یہ پہلا قافلہ تھا جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے بنے۔ پہلے ڈاکو تھے، پھر یہ صالحین میں شمار ہونے لگے، نیک اور مقرب بندے بنے۔ کس چیز نے ان کو نیک اور مقرب بنایا؟ یہاں یہ بات ہم واقعہ سنتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو سنا لیتے ہیں، لیکن ایک اہم نقطہ اس کی طرف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین سے کیے ہوئے وعدوں کی فرما برداری کرنا۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے گا۔ والدین کی قدر کرو گے، والدین کی فرما برداری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی اور تم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ تو ہم والدین کو ناراض کرنے والے، غوث اعظم کے ماننے والے والدین کو ناراض کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت غوث اعظم کا نام لیوا ہے، حضرت غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی سے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ حضرت غوث اعظم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ بنایا جائے، اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ سے قریب کیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوا جائے، والدین کی فرما برداری کی جائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کی جائے۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا۔ یہ تو ابتدائی باتیں ہم نے کچھ بچپن کی آپ کی سماعت کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ اس سے آگے کے مراحل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔